میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی۔ تو آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جو مدنی چینل کے ذریعے ہمارے اس سلسلے سحری اجتماع میں شامل ہیں وہ بھی نیت کر لیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تا آخر اس اجتماع میں شریک رہوں گا۔ کپڑے، داڑھی، بدن یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے یا ناخن دیکھنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں پر سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی خاطر جتنی دیر ہو سکا دو زانو بیٹھ کر، یعنی جیسے نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ آئیے جو دو زانو نہیں بیٹھے علم دین کی تعظیم کی نیت کر لیجئے، اور دو زانو ہو کر جب تک آپ کا دل، آپ کی طبیعت اجازت دے اس وقت تک دو زانو ہو کر بیٹھے رہیں۔ پھر جب آپ کو تکلیف محسوس ہو پھر چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں، پھر یاد آئے پھر دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اور ان سب میں ہو علم دین کی تعظیم کی نیت کرنی، تو انشاءاللہ ہمارا ثواب بڑھ جائے گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کا فون ریسیو کروں گا، نہ میسیج کروں گا، نہ میسیج پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر صدا لگانے والی کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صدقے دل سے مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دے، اور درود پاک کی برکت سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ رحمت نازل ہونا، اس کے متعلق عارفین یہ اسے بڑی سعادت مندی شمار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اگر تو نے تمام زندگی عبادت، ریاضت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنے کے لیے گزار دی،
اور اگر اللہ نے تجھ پر صرف ایک بار رحمت بھیج دی تو وہ ایک بار تجھ پر رحمت کا بھیجنا تیری تمام عمر کی عبادت سے بڑھ جائے گی. یہ ایک بار کی رحمت جس کو حاصل ہو جائے اس کے لیے عارفین نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جس پر ایک بار رحمت ہو جائے اس کی ساری عبادت سے وہ رحمت بڑھ جائے گی. تو یہ تو ایک بار کی رحمت کا حال ہے. تو جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 بار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور سید اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر کہتے ہیں جو مشہور زمانہ کلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن صاحب کیا خوب فرماتے ہیں کہ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. تو درود و سلام کی کثرت کریں گے انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 28 ذوالحجۃ الحرام سن 23 ہجری کو نماز فجر میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک غلام ابو لؤلؤ فیروز نے قاتلانہ حملہ کر کے 6 کاری زخم آپ کو لگا دی، اور وہ اس مذموم مقصد کے لیے پہلے ہی محراب میں چھپا بیٹھا تھا. جو ہی امیر المؤمنین نے نماز کی نیت باندھ کر سورہ فاتحہ کی قراءت شروع کی، اس نے محراب سے نکل کر آن کی آن میں آپ کو زخمی کر کے گرا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر مختصراً نماز پڑھائی. قاتل نے بھاگنے کی کوشش میں کئی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو زخمی کیا، اور آخر جب دیکھا کہ گرفتار ہو گیا ہے تو خودکشی کر لی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا. ہوش میں آئے تو سب سے پہلے بات یہ کی کہ نماز کا وقت ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے قبلہ رخ کر دو، اور اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بھلا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے؟ بھلا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے. اور جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم اور اعظم ہے. اور اس کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ یہ امیر و غریب، بوڑھے اور جوان، مرد و عورت، صحت مند اور بیمار، عاقل و بالغ، ہر ایک پر یکساں فرض ہے. اور یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں جب تک بندے کے ہوش و حواس قائم ہوں، اور اسلامی بہنوں کے لیے کچھ ان کے مخصوص ایام اور کچھ احکامات جدا ہیں، باقی یہ وہ عبادت ہے کہ جو جب تک بندے کے ہوش و حواس قائم ہوں اس پر سے ساقط نہیں ہوتی. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھی جائے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتا تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے، اگر بول کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے نماز پڑھی جائے، حالت جنگ ہو یا حالت سفر ہو، اگر سواری سے اتر نہیں سکتا تو سواری پر ہی پڑھنی چاہیے. اس کے جدا جدا احکامات ہیں، لیکن ہم تو چونکہ نماز کی اہمیت پر یہ بات سن رہے ہیں اس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اپنے احکامات کے مطابق
اس کو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے، اگر بول کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، اگر سواری پر کہیں سواری رکتی نہیں ہے تو پھر سواری پر ہی پڑھے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہرحال نماز کسی حال میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ بھی اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جو نماز کی فرضیت کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو قصدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اگرچہ ایک ہی وقت کی نماز چھوڑ دے، جو جان بوجھ کر قصدن ایک ہی وقت کی نماز اگر چھوڑ دے گا تو وہ بھی فاسق ہے اور اس نے بھی کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی حقیقی پابندی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت اور اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ہر چیز کی تسبیح اس کے شایان شان اور اس کے حال کے موافق ہے۔ جو چیز جس حال میں ہے اس حال میں اپنے رب کی تسبیح اور عبادت کر رہی ہے۔ ہم اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں، درخت اتنے تناور ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بلند اور بالا کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو کہا گیا کہ درخت اور پہاڑ اور ہر بلند چیز قیام کی حالت میں اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ اسی طرح ہم یہ آسمان دیکھتے ہیں، چوپائے دیکھتے ہیں، چار پاؤں سے چلنے والے جانور ہیں، فرمایا کہ یہ جھکے ہوئے رکوع کے عالم میں اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور کیڑے مکوڑے جو ہیں اور دوسری مخلوقات یہ گویا کہ زمین پر سجدہ ریز ہو کر رب کی عظمت و شان بیان کر رہی ہیں، اور زمین اور اس کے ساتھ کی کئی چیزیں حالت قعود میں اپنے معبود کی عظمت کی شہادت دے رہی ہیں۔ الغرض قیام ہو یا قعدہ ہو، رکوع ہو یا سجود ہو، جس حال میں جو چیز جہاں نظر آتی ہے اپنے رب کی تسبیح اور اس کی ثنا میں مصروف اور مشغول ہے۔ اور چونکہ انسان اس کائنات میں ان تمام افراد کی حقیقتوں کا جامع ہے، یعنی جتنی اللہ نے کائنات میں افراد بنائے ہیں ان سب کی حقیقتوں کا جامع ہے، لہٰذا ضروری تھا کہ اس کی عبادت بھی ہر چیز کی عبادت کا مجموعہ ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بتقاضائے حکمت کائنات کے افراد کی عبادت کے یہ سب مختلف طریقے انسان کی عبادت میں شامل کر دی، اور وہ عبادت نماز کہلائی۔ جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں درخت اور پہاڑ کی طرح گویا کے ہوتے ہیں، جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو آسمان اور چوپایوں کی طرح، سجدے میں کیڑے مکوڑوں کی طرح، اور قاعدے میں زمین کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور اس کی ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا انسان کی اس عبادت نماز میں ہر چیز کی عبادت کو شامل کر دیا گیا، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو جو عبادت عطا کی گئی وہ تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ عبادت عطا کی گئی۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہم نے سنا کہ اتنی افضل اور اتنی اعلیٰ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی، اس بندے کو عطا فرمائی۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس انسان کو اتنی اعلیٰ اور عرفہ نعمت دی گئی، اتنی اعلیٰ اور عرفہ عبادت سے اسے نوازا گیا، کیسا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس عبادت کو خوش دلی اور ذوق و شوق سے ادا نہیں کرتا، اور اس سے بھی بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو سرے سے نماز ہی ادا نہیں کرتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ہم قرآن پاک کی آیات اور احادیث کریمہ سنتے ہیں، بزرگوں کے احوال اور واقعات سنتے ہیں کہ کس طرح نمازوں کا ان کے اندر اہتمام ہوا کرتا تھا، نمازوں کی کس قدر اہتمام کے ساتھ ادائیگی وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ میں کون سی چیز لے گئی، تو ان کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج بدقسمتی سے ہماری اکثریت نمازوں سے غافل نظر آتی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اس عظیم عبادت کی کوئی اہمیت نہیں، جو پڑھتے بھی ہیں تو گویا کہ ایک بوجھ تھا وہ ادا کر دیا گیا، ایک بوجھ تھا وہ اتار دیا گیا، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ نماز تو وہ چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کا گویا کہ دوسرا نام ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ارکان ادا کیے وہ ہمارے لیے نماز بنا دی گئی۔ نماز میں جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان ادا کیے، اسی طریقے سے ہمارے لیے حکم دے دیا گیا کہ ہم اس طریقے سے نماز ادا کریں۔ بلکہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر یوں کہا جائے کہ نماز کے طریقے میں لفظ احمد کی شکل ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ علماء نے لکھا کہ جب ہم قیام کر رہے ہوتے ہیں گویا الف کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہا کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو گویا میم کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب ہم قعدے میں ہوتے ہیں تو گویا دال کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز کا طریقہ ایسا رکھا گیا کہ جو اس کو ادا کرتا ہے گویا وہ لفظ احمد کی شکل کو ادا کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، ہر دین و مذہب میں عبادت کی نوعیت الگ الگ ہے، مگر اسلام نے جو عبادت کا طریقہ بتایا اس کی شان اور اس کی نوعیت ہی جدا ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت وہی ہے جس میں ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور اسی طرح ہر ایک عضو اپنے اللہ کے سامنے جھکے، اور عبادت کرنے والا اپنا تمام جسم اور روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ گویا ایک عابد مسلمان عبادت کی حالت میں اس دنیا میں نہیں رہتا بلکہ عالم قدس میں جا پہنچتا ہے، وہ عرفہ اور اعلیٰ مقام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور علماء نے بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جب کہیں چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو واپسی پر حاضرین سے کیا کہتا ہے، جو اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں ان سے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی کہتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور میں دنیا سے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ کبریائی میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ تحریم کہتے ہیں حرام کر لینے کو۔ گویا اس تکبیر سے نمازی اپنے اوپر جب تک وہ نماز میں ہے کھانا پینا اور جملہ لذات دنیا اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور جب تک نماز میں رہتا ہے مثل فرشتوں کے، یعنی فرشتوں کی طرح خدا کی تسبیح و تقدیس اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہتا ہے، اور اس بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دنیاوی لذات و تعلقات کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب اتحیات میں بیٹھنے کے بعد نماز ختم کرتا ہے تو یوں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں بائیں کے حاضرین سے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، گویا وہ اس عالم سے پلٹ رہا ہے اور واپسی پر حاضرین سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گویا کہ نماز پڑھنے والا عالم قدس میں جا پہنچتا ہے، عرفہ اور اعلیٰ مقام میں جا پہنچتا ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس بلندی کو پانے کی جستجو نہیں کرتے، جو عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اپنا ذہن نہیں بناتے کہ ہم بھی اس عرفہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچیں اور وہاں تک ہماری بھی رسائی ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جبکہ دنیا کی ہر بلندی کی جستجو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ اس بلندی کے حصول کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اوقات بھی صرف کرتا ہے، اپنی نیند بھی قربان کرتا ہے، اپنے گھر سے اسے دور رہنا پڑے اس کی اس آزمائش کو بھی قبول کرتا ہے، اور کسی طریقے سے اس بلندی کو میں حاصل کر لوں اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صد حیف یہ ہے
کہ آخرت کی بلندی کے لیے ہماری کوئی سوچ نہیں۔ آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکاتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے کیسا راضی ہوتا ہے، کیسی بلندی اسے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان جس کی عبادت کا شہرہ آسمانوں میں بھی تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے امتحان کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، وہ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تو کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ تیری تو کوئی نماز اور عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی۔ وہ بنی اسرائیل کا عابد کیا خوب جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ قبول ہو یا نہ ہو، میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی ہے، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، بندگی کرنا یہ میرا کام ہے۔ وہ قبول کرے تو یہ اس کا فضل ہے، وہ قبول نہ کرے تو یہ اس کا عدل ہے۔ قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لی، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو یہ اس کا عدل ہے۔ یہ بندہ یہ کہتا ہے، بنی اسرائیل کا وہ عابد یہ کہتا ہے، تو خدا عز و جل کی رحمت نے آواز دی، اے فرشتو اعلان کر دو، جب وہ بندگی سے باز نہیں آتا تو میں بندہ نوازی سے کیسے باز آ جاؤں؟ وہ سر جھکاتا جائے گا، میں اس کا سر بلند کرتا جاؤں گا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کو اس کے وقت میں ادا کرتا ہے، مرد ہے تو باجماعت آ کر مسجد میں ادا کرتا ہے، اور یوں اپنے رب عز و جل کی رضا پاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو۔ اور اسی طرح ہم نے پیچھے جو سورہ مدثر کی آیت کا ترجمہ سنا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے، یعنی نماز کو ترک کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نماز کو ترک کرنا یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جو روایت بیان کی گئی، تو میرات شرح مشکات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا لرزہ دینے والا قول پیش کرتے ہیں، اور اس سے ہم سب کو ڈر جانا چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اب پابندی سے، جب تک زندہ رہے انشاءاللہ پابندی سے باجماعت نماز ادا کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا موت کے وقت اس کا ایمان چھیننے کا سبب بن جائے، العیاذ باللہ تعالی، کہ نماز کو ترک کرنے والا اس کے لیے یہ خطرہ ہے کہ اتنی عظیم الشان، اتنی انمول دولت ایمان، خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز نہ پڑھنے والا یہ بھی یاد رکھے، امام نسائی روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں آپ بار بار فرمایا کرتے تھے نماز اور غلام۔ اتنی اہمیت نماز کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنے والا اپنے اوپر سے گناہوں کو کس طرح جھاڑ دیتا ہے،
اس کی روایت سنتے ہیں۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، انہوں نے ایک خشک شاخ پکڑ کر اس کو ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا اے ابو عثمان کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا، میں آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، آپ نے ایک خشک شاخ کو پکڑ کر اس کو ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے جھڑنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے تھے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور جو کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہونٹوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور جو اچھی طرح وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ کیسا عظیم الشان انعام اس شخص کے لیے کہ جو نماز ادا کرتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتا ہے، کیسا خوش نصیب ہے کہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس پر یعنی نماز کی پابندی کرے گا، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور دلیل اور نجات کا ذریعہ ہو جائے گی، اور جو اس پر پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ ہی نجات کا ذریعہ، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جہاں نماز پڑھنے کی برکتیں ہم سن رہے ہیں وہیں نماز چھوڑنے کی وعیدیں بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن یہ نماز اسے نجات دلا رہی ہوگی۔ نماز جہاں دنیا میں بیماریوں سے بچاتی ہے، برائیوں کو دور کر دیتی ہے، برکت لاتی ہے، وہیں نماز جب ہم قبر میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو ہم سے دور کر دے گی۔ وہی نماز جس کو ہم نے دنیا میں پابندی سے ادا کیا ہوگا، اس کا اہتمام کیا ہوگا، تو وہی نماز آخرت میں ہمارے لیے نور بھی بن رہی ہوگی، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن رہی ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کے وقت میں اپنے دیگر کاموں میں مصروف رہے، ہماری تو ملازمت ہے، میں کیسے نوکری پیشہ آدمی ہوں، میں نماز کے لیے کیسے نکلوں، میرے تو گاہک بہت آتے ہیں، میں تو دکان پر بیٹھا ہوتا ہوں تو میں تو نکل نہیں سکتا، میرا تو فلاں کام ہوتا ہے۔ اور اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے اس طرح کے عذر کرتی ہوں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا توجہ کریں، کیا ہمارے یہ آزار جن کو ہم آزار کہہ رہے ہیں، جو عذر ہم بیان کر رہے ہیں کہ میری ملازمت، میری نوکری، میری تجارت، میرا مال کمانا، میرا دنیا میں مشغول ہونا، میری اولاد، یہ چیزیں مجھے نماز پڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو کیا یہ آزار، یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے؟ کیا ہم اپنے ان آزار کو بیان کر کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اس کو قبول کروا لیں گے؟
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تارک نماز کا حشر ان چاروں کے ساتھ کیوں ہوگا؟ قارون، حامان، ابی ابن خلف اور فرعون کے ساتھ، ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اکثر انہی وجوہات کی وجہ سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے جو ان بدترین لوگوں میں پائی جاتی تھی. یعنی اگر نماز چھوڑنے کی وجہ حکومت اور سلطنت ہوئی تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. اگر مال و دولت کی کثرت نماز چھوڑنے کا سبب بنی تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اگر وزارت اور ملازمت ترک نماز کا باعث بنی تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. اور اگر دنیاوی تجارت، اخروی تجارت یعنی نماز کے چھوڑنے کا سبب بنی تو اس کا حشر ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اب یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کبھی غور کریں کہ ہم دن اور رات میں 24 گھنٹے گزارتے ہیں، ڈبل 12 گھنٹوں کے اس دن اور رات میں نماز ہم پر 5 فرض کی گئی ہیں، اور ان 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے میں ہمارا وقت کتنا لگ جاتا ہے، اور اس تھوڑے سے وقت کو نہیں دیتے اور اللہ کی اتنی بڑی ناراضی لیتے ہیں. اور تھوڑا سا وقت دے دیں نماز کو، اس کے وقت میں آ کر مسجد میں آ کر ادا کر لیں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی رضا حاصل ہو جائے، اتنی بڑی رضا حاصل ہو جائے. ایک شخص سے اگر اس کی اولاد اس کی بات نہ مانتی ہو تو کتنا فیل ہوتا ہے، کتنا برا محسوس کرتے ہیں کہ میرا یہ بچہ میری بات مانتا ہی نہیں، میری بات سنتا ہی نہیں. تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بلا تشبیہ و تمثیل ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہمارا کام بندگی کرنا ہونا چاہیے، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کرنے والے ہونے چاہیے. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ رہے ہوں گے تو ہمارا رب کس قدر ناراض ہوتا ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین اور اسلاف، ان کی سیرت کو دیکھیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ نے اپنے جو عمال تھے، ان حضرات کو جو آپ کے عہدوں پر فائز تھے، ان حضرات کو آپ نے لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں سے زیادہ اہم کام نماز ہے. جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کسی منصب پر بٹھایا تو اب اس منصب پر بیٹھ کر اس کے سامنے اتنی ساری رعایا ہے، وہ جس حصے پر گورنر بنایا گیا، جس حصے پر اسے ذمہ داری دی گئی، اس حصے کے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل اس کے پاس آتے ہوں گے، لیکن پھر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سارے اہم ترین کاموں سے زیادہ اہم کام یہ نماز ہے. جس نے اسے محفوظ رکھا اور اس کی پابندی کی، اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا تو وہ نماز کے سوا کو یعنی اور بھی بہت ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنا اہم ترین مدنی پھول دے دیا کہ جو نماز ادا کرتا ہے وہ بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کرنے والا رہے گا، اور جو نماز ادا نہیں کرتا تو وہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بہت ساری مزید نیکیوں کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو باقاعدہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، قربانی بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال بھی دیتے ہیں، لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نماز نہیں پڑھتے. جس سے کچھ اس طرح کی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ مال کی فراوانی کی وجہ سے ان چیزوں کی ادائیگی تو انہیں سہل لگتی ہے تو لہٰذا انہیں ادا کر لیتے ہیں. زکوٰۃ میں کیا جاتا ہے؟ مال جاتا ہے تو مال دے دیتے ہیں، مال چونکہ ہے اس لیے مال دے دیتے ہیں. حج میں کیا ہوگا؟ حج میں مشقتیں بھی ہوں گی لیکن ساتھ میں مال بھی دینا ہے، مال دے کر حج بھی ادا کر لیتے ہیں. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز ادا نہیں کرتے، اور نماز گویا کہ ان کے لیے ایک طرح کا معاذ اللہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں. اور اگر نماز کے بدلے کوئی فدیے میں کوئی چیز مال کی صورت میں دے کر چھٹکارا ہو سکتا ہو تو وہ اس کو ادا کر دیں اور نماز نہ پڑھیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ سخت ترین کوتاہی ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں دیگر ارکان تو ادا کرتا ہوں، بس نماز ہی تو نہیں پڑھتا، اور نماز کو بوجھل ہو کر اور بوجھ محسوس کر کے وہ اس کو ترک کر دیتا ہے. حالانکہ وقت کتنا لگتا ہے، یہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کتنا وقت دے دیتے ہیں، نماز میں کتنا وقت لگ جاتا ہے. 4 رکعت کی اگر فرض رکعتیں ادا کر رہا ہے جو شخص تو وہ 25 منٹ میں 4 رکعتیں نہیں پڑھے گا، وہ 4 منٹ میں، 5 منٹ میں، 6 منٹ میں 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہے.
تو اب یوں ہی ہم دیکھیں کہ فجر کی نماز میں ہم کتنی دیر لگا لیں گے، فجر کی نماز ہمارا کتنا وقت لے لے گی، اور اگر بہت سارا وقت لے بھی لے تو اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم بندے ہیں، ہمارا کام بندگی کرنا ہے، ہم بندے ہیں، اپنے رب کی بندگی کر کے اس کی رضا حاصل کر لیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے والا گویا کہ اس نے بہت بڑا انعام حاصل کر لیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود نماز کو ترک کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ کہ پہلا سوال تو نماز ہی کے متعلق ہوگا، جو دین کا ستون اور اس کی علامت ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا تو یقیناً دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کیا تو یقیناً اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ یعنی ایماندار کسی کو دیکھنا ہو تو وہ نمازی ہے تو وہ ایماندار ہے، گویا کہ وہ ایمان کی علامت نماز کو قرار دیا گیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اب آپ اور میں یہ غور کریں کہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا کیسے بن جائیں۔ ہم اس طرح کے بیانات سنتے ہیں، اس طرح کے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں اس طرح کی ترغیبات ملتی ہیں، مدنی چینل کے ذریعے ہم بہت ساری اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں، نمازوں کی طرف رجحان بنتا ہے، لیکن مستقل عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر لیں اور ایسی استقامت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں کہ ہماری کوئی نماز بھی نہ چھوٹے۔ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ مدنی قافلوں کے مسافر بننے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ ساری نمازیں جب تک مدنی قافلے میں رہتا ہے، ساری نمازیں باجماعت، اور اکثر ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے مدنی قافلے والوں کی کہ انہیں باجماعت کے ساتھ ساتھ پہلی صف میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی۔ تو اب مدنی قافلے میں سفر کرنے والا کیسا خوش نصیب ہے کہ وہ مدنی قافلے کی برکت سے نمازیں اس کے وقت میں بلکہ باجماعت، بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اور صرف یہی فرائض ادا نہیں کر رہا بلکہ وہ تہجد بھی ادا کر رہا ہے، وہ نماز اشراق اور چاشت کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، وہ نماز اوابین بھی پڑھ رہا ہے، وہ صلاۃ التوبہ بھی ادا کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیسا خوش نصیب ہے کہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے۔ اور پھر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی ماحول کی بہاریں اور اس کی برکتیں ہیں کہ جہاں ہمیں سحری اجتماع کے ذریعے مسجدوں میں بلا لیا اور مسجدوں میں بٹھا کر ہمیں نماز عشاء باجماعت ادا کروا دی۔ تو یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہمیں جمع کر کے سحری اجتماع کے ذریعے نیکی کے کاموں میں مصروف کرنا چاہتی ہے، نمازوں کی طرف لانا چاہتی ہے، وہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا ایک اور مدنی کام، انشاءاللہ یہ ماہ رجب المرجب ہے جس میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے۔ اس عبادت کے بیج بونے کے مہینے کا جب اختتام ہوگا تو پھر شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا، اور اس شعبان کے مہینے میں بھی خوب روزے رکھ کر مسلمان عاشقان رسول اپنے رب عز و جل کی رضا پانے کے لیے کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس سے متصل ماہ رمضان المبارک ہوگا، اور وہ ماہ رمضان المبارک کہ جس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہار اور یہ برکت ہے کہ ہمیں 30 دن کا اعتکاف کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ان اعتکاف میں اور اس طرح کے ایام میں اور اس طرح کی نیکی کی دعوت کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اور پھر جب ان کا خاتمہ ہوتا ہے، جب ان کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے، دنیا سے یہ جا رہے ہوتے ہیں، تو کیسی عظیم الشان انہیں موتیں نصیب ہوتی ہیں کہ سننے والا، پڑھنے والا ان کی طرح کی موتوں کی تمنائیں کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس طرح عافیت والی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت میں
تحریر فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے۔ مثلا باوضو یا دوران نماز مرنا، سفر مدینہ کے دوران بلکہ مدینہ طیبہ میں روح قبض ہونا، دوران حج مکہ مکرمہ، منا، مزدلفہ یا عرفات شریف میں فوتگی، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ صرف خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام مثلا حج، عمرہ، غزوہ، رمضان کے روزے وغیرہ کے بعد ہو۔ اچھے کام کے دوران موت سے ہم آغوش ہونے کی سعادت مقدر والوں ہی کا حصہ ہے۔ پہلے نیت کر لیں انشاءاللہ جس سے ہو سکا دعوت اسلامی کے اس 30 دن کے تربیتی اعتکاف میں جو رمضان المبارک میں ہوگا، اس میں انشاءاللہ ضرور اپنے آپ کو شامل کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ اس ضمن میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے اور زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کا عزم مصمم کر لیجئے۔ چنانچہ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الہند کے کالو چاچا عمر تقریباً 60 برس رمضان المبارک کے سن 2004 کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں معتکف ہو گئے۔ یوں تو یہ پہلے ہی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں شمولیت پہلی ہی بار نصیب ہوئی تھی۔ اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے مدنی انعام کا خوب جذبہ ملا۔ اب چنانچہ انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی۔ 2 شوال المکرم یعنی عید الفطر دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر بھی کیا۔ مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم کو کسی کام سے بازار جانا ہوا۔ مصروفیت بھی تھی مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا۔ دیکھیے کیسا دعوت اسلامی رنگ چڑھا دیتی ہے، دعوت اسلامی کیسا ترغیب کا ذہن بنا دیتی ہے کہ پہلی صف فوت ہونے کا انہیں خدشہ تھا، لہٰذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے کہ گر پڑے، کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ الحمدللہ اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مدنی انعامات کے دوسرے مدنی انعام پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا، اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ اور درود نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ داخل جنت ہوگا۔ مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سنیے۔ چنانچہ انتقال کے چند روز کے بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چاچا سفید لباس میں ملبوس، سر پر سبز امام شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رب کی رحمت سے پاؤ گے جنت میں گھر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بھی رہتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، صدائے مدینہ لگاتے ہیں، مدنی حلقوں میں شریک ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا یقینی بناتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو یوں انشاءاللہ موت کے وقت ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم سن رہے تھے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں جو سحری اجتماع کی صورت میں ہمیں مل رہی ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی شامل رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ماہ رمضان المبارک میں 30 دن کا تربیتی اعتکاف ہوگا، انشاءاللہ اس میں بھی اپنے آپ کو شامل کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان کے وجود میں جو دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ جس طرح جسم کو غذاؤں کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا مختلف قسم کا کھانا ہے جس کا مزہ سب سے پہلے زبان کو ملتا ہے، اسی طرح روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر ہے، اور اس کی لذت سب سے پہلے دل کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے۔ نماز سے دل کو آرام اور روح کو چین نصیب ہوتا ہے۔ 5 نمازیں اسی لیے فرض کی گئی ہیں کہ دن رات میں 5 بار روح کو لازمی طور پر غذا پہنچائی جائے۔ جو ان غذاؤں کا استعمال کرتا رہے گا اس کی روح تندرست و توانا رہے گی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، میں نمازوں کے لیے مسجد کے لیے ذہن بناتا ہوں، میرے پاؤں نہیں اٹھتے، میں کسی کو نیکی کی دعوت کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میری زبان نہیں کھلتی، میں بہت سارے نیکی کے کاموں میں مصروف رہنا چاہتا ہوں، مصروف نہیں رہ سکتا۔ ہماری کہیں روح تو کمزور نہیں پڑ گئی۔ روح کی تندرستی اور توانائی اور اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اس کی عبادت کرے۔ اور فرمایا جس طرح جسم کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور اگر چند وقت بے کھائے گزر جائیں تو چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز چھوڑنے سے اور پھر بار بار چھوڑنے سے روح کو اپنی غذا نہیں ملتی، تو روح بھی اس روحانی فاقے کے سبب اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ کسی نیک کام کی قوت ہی معلوم نہیں ہوتی۔ بیان میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، وظائف پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ہاں فضول کاموں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس طرح جسم کمزور ہو جائے تو بھاری کام کرنے سے گھبراتا ہے، اسی طرح اپنی غذا نہ پا کر روح بھی جب کمزور ہو جائے تو نیک کام اسے بھاری نظر آنے لگتے ہیں۔ تو روح کی غذا کے لیے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں اور انشاءاللہ تربیتی اعتکاف میں بھی شریک رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ بھی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہاں میں عزت اور سرخروئی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا دم آخر تمام نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔